مولانا روم روزے کے بارے میں ماں کر کے آپ فرماتے کہ روزہ رکھنا اور کس طرح رکھنا، پوری طرح آپ ان کو ظاہراً اور باطناً روزے رکھنے کے طریقے اور ترتیب سمجھاتے۔ تو آج ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم بھی دیکھیں اور سیکھیں مولانا روم کی تعلیمات سے کہ انہوں نے ویسے روزے رکھے، ان کے فقراء اور ان کے ساتھیوں اور ان کے شاگردوں نے ان سے سیکھ کر جیسے روزے رکھے تو وہ خدا کے قریب ہوئے۔ تو ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھیں اور کیسے خدا کے قریب ہو جائیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر، ای نمازو روزہ او حج و جہاد، ہم گواہی دادن است از اعتقاد۔ آپ فرماتے ہیں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ جہاد، یہ جتنے بھی فرائض ہیں، نوافل ہیں، اعمال ہیں، ارکان ہیں، یہ ظاہری اعمال، یہ ہمارا ان کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کریم کی طرف جس نے ہم پر یہ فرض لاگو کیے ہیں، اس کی طرف ایک طرح سے اپنا اندرونی جذبہ، اندرونی احساسات، جذبات کو اس کے آگے پیش کرنا، اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت ذریعے ہیں اور بہت حسین ذریعے ہیں کہ نماز میں آ جاؤ اور تم رکوع میں مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا محبت کرتے ہو، تم آ جاؤ سجدے میں آ کے مجھے بتاؤ، تمہیں بتانا ہی ہے تو مجھے اپنے جذبات سجدے میں بتاؤ، تمہیں بتانا ہی ہے تو زکوٰۃ دے کر بتا دو، تمہیں مجھے اپنی محبت کو اگر ظاہری کرنا ہے جو تم دل میں چھپائے بیٹھے ہوتے ہو تو مجھے آ کے تم حج میں طواف کر کے بتاؤ، تم مجھے جو ہے وہ ذبح کر کے بتاؤ، قربانی کر کے بتاؤ، تم مجھے رمضان جب آئے تو روزہ رکھ کے بتاؤ، اور ماہ مقدس کو محبتوں سے اور رحمتوں سے اور شفقتوں سے، خدمتوں سے، ان سے بھر کر ان جذباتوں کو سارے دن میں مجھے ہر لمحہ روزہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نماز تمہارے ساتھ۔ مولانا روم فرماتے تھوڑی گھڑی 5 وقت میں جو گھڑی مصلی پہ تھے تم نے پڑھ لی، اس کے بعد ساتھ نہیں، وہ عمل تمہارا لکھ دیا گیا۔ حج تم نے کیا سال میں 1 دفعہ، وہ تمہارے ساتھ اس وقت ان دنوں میں تھا، تم نے کر لیا، اور زکوٰۃ جس وقت تم نے دی، لینے والے نے لی، اس کے بعد وہ عمل تمہارا لکھ دیا گیا، جدا ہو گئے۔ ان سب کا تمہارے ساتھ رابطہ مقید وقت کا ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور ایسی مقرب اور ایسی خوبصورت ربط والی عبادت ہے کہ جو تمہارے ساتھ پورے دن میں ساتھ رہتی ہے، اور تم سوتے رہو تب بھی روزہ تمہارے ساتھ، تم جاگتے رہو روزہ تمہارے ساتھ، تم چلتے رہو روزہ تمہارے ساتھ، تم جس طرح ہو روزہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ تم رمضان میں میرے زیادہ متوجہ میری طرف اور میرے مقرب بننا چاہتے ہو تو روزہ رکھ کر سارے دن کو اپنے جذبات میرے لیے پیش کرتے رہو۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ روزہ اس طرح رکھو کہ روزہ الصیام و جنتن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اور اس ڈھال کو گناہوں سے، نفرتوں سے، برائیوں سے، ان سے بچانے کے لیے اس ڈھال روزے کو رکھو کہ تمہیں یہ دنیا کی باطل شہوات اور باطل خواہشات اور خدا سے دور کرنے والی ہر اس عمل سے یہ تمہیں ڈھال روزہ بچائے۔ لیکن اس کو ہرگز وہ ڈھال نہ بنانا جو ڈھال شکاری کی ہوتی ہے، روزہ داری کی بنانا، وہ جو تقویٰ کی ہے۔ جیسے آپ ایک مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہست سیاد ارکند دانا نثار، نیز رحم و جود بل بہر شکار۔ آپ
آپ فرماتے ہیں شکاری تھوڑی دیر کے لیے اپنے غذا، اپنی خوراک، اپنے دانے کو وہ نثار کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، خود نہیں کھاتا. ہم سمجھیں کہ اس نے قربان کیا، لیکن وہ تو دراصل رحمت نہیں، وہ تو مصیبت کے لیے ڈال رہا ہے، وہ تو شکار کرنے کے لیے ڈال رہا ہے. اسے رحمت اور لطف کے لیے نہیں، کسی کے اوپر یہ شفقت کر کے نہیں، وہ شکار کے اوپر پوری طرح غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اسے بالکل تباہ کرنے کے لیے، اور اس کو اپنے ظاہری اور اپنے نفس کے مقصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہ شر کا ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر شکاری بھی کچھ نہیں کھاتا، تھوڑی دیر شکاری بھی کچھ نہیں کھاتا. یہ روزہ اس کا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شکار کو پکڑ کر حاصل کر کے وہ ساتھ شکار کے اس چیز کو کھا جائے. تو فرمایا یہ ڈھال استعمال نہ کریں، ڈھال وہ استعمال کریں جو کہ تقوی والی ہے، ڈھال وہ استعمال کریں جو کہ شہرت اور دنیا داروں کی، لوگوں کی عزت کو، لوگوں کی توجہ کو، لوگوں کی طرف، لوگوں کی مال کی طرف مائل، لوگوں کی جو ہے وہ عزتوں کی طرف مائل ہو کے کہ لوگ آپ سے ظاہری محبت کریں، لوگوں میں نامور بننے کے لیے یہ شکاری والا روزہ نہ رکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ رکھیں جو تقوی والا ہے. تو علامہ اقبال نے بھی اسی طرح فرمایا. مولانا روم کے پیچھے پیچھے آ کے آپ کہتے ہیں، مرید ہندی کہتے ہیں کہ پیر رومی کی بات سن کے سنو کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و حج باقی ہیں، بس تو باقی نہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس دفعہ رمضان مقدس کو اپنی اس جذبات اور اس صادق مخلص جذبات کے ساتھ سجائیں، اور لوگوں کے ساتھ لطف اور خدمت خلق، مساکین، غرباء اور سب کو مسکراہٹیں اور خوشیاں پھیلائیں، اور ان کی زندگی میں بہتر اور اچھی طرح پیش آئیں.